بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ یا حبیب اللہ، پھر پڑھیے صلی اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واجب صدر عظیم عالم بعمل پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر شمس العارفین صاحب مد ظلہ، دیگر احباب گرامی، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جان ساران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آج میں مکمل طور پر اس ارادے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تھا کہ آج میں قبلہ پیر صاحب کی گفتگو سنوں گا، اس لیے کہ ایک تو مہمان کی عزت کرنا سنت مصطفیٰ ہے، حکم مصطفیٰ بھی ہے، تعلیم مصطفیٰ بھی ہے، اور پھر مہمان عالم دین ہو تو پھر اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن قبلہ پیر صاحب کا حکم کہ دو چار جملے میں بھی کہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ قبلہ پیر صاحب اس مسجد میں خطاب فرما چکے ہیں جمعے کے اجتماع میں۔ معلوم نہیں آپ کو اس میں سے کچھ یاد ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے، اور یہ میں جملہ اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ علماء کی باتیں سن کر ان کو دماغ میں سیو کر لیا کریں۔ یہ جو اللہ نے میموری کارڈ رکھا ہے نا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اچھی باتوں کو سیو کیا جائے۔ اور وہ جملہ میں آج دوہراؤں گا تاکہ آپ کو، اگر آپ یہاں موجود تھے تو آپ کو ریمائنڈ ہو جائے گا وہ جملہ۔ ایک طرف صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ایک طرف اہل بیت العظام، اور ہم صحابہ کرام کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی، مجھے بولیے، اہل بیت کے بھی غلام۔ ہم نہ ادھر جھکاؤ والے نہ ادھر جھکاؤ والے، نہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں میل ہے نہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں میل ہے۔ یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو آج کا نہیں، جو بریلی شریف سے نہیں چلا، جو اجمیر شریف سے نہیں چلا، جو بغداد شریف سے نہیں چلا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمیں رسول اللہ سے ملا ہے، ہمیں آقا نے یہ تعلیم دی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میری اہل بیت کشتی کی مانند ہے۔ ستاروں کو دیکھتے جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہمارا عقیدہ، اور اس پر
اب کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ نے اپنا وزن ادھر ڈال دیا، کچھ نے اپنی ووٹ ادھر ڈال دی، اور کچھ نے کہا کہ ادھر ہو جاؤ، ان کی ضرورت نہیں، کچھ نے کہا ادھر ہو جاؤ، ان کی ضرورت نہیں۔ لیکن قبلہ پیر صاحب کا جملہ توجہ ہے، آپ کی توجہ پوری ہو تو میں جملہ سناؤں گا آپ کو۔ کچھ نے کہا ادھر ہو جاؤ، کچھ نے کہا ادھر ہو جاؤ، لیکن پیر صاحب کا جملہ یہ تھا کہ ہم ادھر والے بھی ہیں، ہم ادھر والے بھی ہیں، اس لیے کہ جن کو علی ملائے ان کو جدا کون کر سکتا ہے؟ جن کو علی ملائے انہیں بولیے نا، پھر بولیے نا، پھر بولیے نا، جن کو علی ملائے انہیں جدا کون کر سکتا ہے؟ ادھر سے شروع ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین میں مولا علی شامل، اہل بیت میں آئے تو سب سے پہلے مولا علی، کہیے نا سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین، تو ادھر دیکھیں تو مولا علی نظر آئیں گے، ادھر دیکھیں تو مولا علی نظر آئیں گے، ادھر بھی علی ادھر بھی علی، جب ملانے والے علی ہو تو جدا کون کرے؟ یہ جملے یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، یہ عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا، میں نے جملہ اس لیے کہا، جملہ قیمتی ہے، جملہ قیمتی ہے۔ اور جہاں تک گفتگو کا تعلق ہے، جملہ پیر صاحب میں آج کیا گفتگو کروں؟ آج ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ہر مسلمان کا دل، بولیے، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ 2 اکتوبر کو ایک معاملہ ہوا اسمبلی میں، بل پیش کیا گیا، حلف نامے سے حلف کے الفاظ حذف کر دیے گئے، سویت کے الفاظ نکال دیے گئے، اس کی جگہ ڈکلیئر کے الفاظ لگا دیے گئے۔ جب احتجاج ہوا کہا گیا کہ ہم واپس کریں گے اس کو، بہت اچھی بات، لیکن میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ صرف ترمیم کو بحال کرنا نہیں بلکہ ذمہ داروں کو تعین بھی کرنا ہوگا، انہیں کچہری میں بھی لانا ہوگا، انہیں سزا بھی دینی ہوگی۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے، اس لیے کہ میرے لیے نہیں، آپ کے رسول اللہ کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یہ حملہ میری ذات پہ نہیں، یہ رسول اللہ کے ساتھ گداری ہے۔ جن لوگوں نے ختم نبوت میں نقب لگائی، جنہوں نے نقب زنی کی، ان کا ساتھ دینے کے لیے ترمیم کی گئی، لیکن ہمارا مطالبہ اب بھی ہے کہ جنہوں نے یہ کیا انہیں سامنے لاؤ، انہیں کٹہرے میں لاؤ، انہیں سزا دو۔ لیکن وہ معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا تو لاہور سے ایک اور تیر چلا جو ہر مسلمان کے دل میں پیوست ہو گیا، ہر اہل ایمان کی آنکھیں اشک بہار ہو گئی۔ اور وہ تیر پتہ ہے کس نے چلایا؟ آپ سے سننا چاہتا ہوں، وہ تیر کس نے چلایا؟ ثناء اللہ وزیر قانون، صوبہ پنجاب کا وزیر قانون ثناء اللہ۔ کیا کہا اس نے؟ کہتے جی یہ خام خواہ کی بحث چھیڑ دی ہے لوگوں نے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، یہ کن کی بات ہے، اس لیے کہ ہمیں ان کا نام لینے کا شوق نہیں ہے، ہمارا شوق نہیں ہے، اور نہ ہمیں اچھا لگتا ہے ان کا نام لے کر۔ اس نے کہا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں،
وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ زکات بھی دیتے ہیں، وہ سارے معاملات کرتے ہیں، صرف ایک چھوٹی سی بات ہے لوگوں نے اس کو اتنا بڑا بنا لیا۔ میں نے کہا کافر ہونے کے لیے پورے اسلام کا انکار ضروری نہیں، ایک بات کا بھی انکار کر دو بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، صرف ایک بات کا انکار کر دیں، بندہ نمازیں پوری پڑھتا ہو، روزے سارے رکھتا ہو، تہجد بھی نہ چھوڑتا ہو، صدقات و خیرات بھی کرتا ہو، زکات بھی دیتا ہو، سارے کام کرتا ہو، لیکن صرف یہ کہہ دے کہ آقا کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے ایمان سے فارغ، بولیے اونچا، ایمان سے فارغ، کہتے جی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری جہالت کا اندازہ میں نہیں کر سکتا، تمہاری جہالت، گزرے قانون تمہیں جس نے بنایا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ نہیں کیا جواب دے گا، اور تمہاری جہالت بھی اس انداز کی کہ 1973 کے آئین میں جب انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس میں باقاعدہ پابندی لگائی گئی یہ مسجد بنا ہی نہیں سکتے، یہ مسجد بنا ہی نہیں سکتے، ان کی بنائی ہوئی عمارت کو مسجد نہیں کہا جائے گا، یہ اسے مسجد نہیں لکھ سکتے، ان کی یہ اذان اس میں نہیں کہہ سکتے، پاکستان کے اندر رہ کر یہ اپنی بندگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اذان نہیں کہہ سکتے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے انہوں نے، اور تم مضل قانون ہو جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی وہ انہیں کچھ علماء نام مسلم نہیں کہتے۔ میں نے کہا وہ علماء بھی کوئی تمہاری طرح گئی ہوں گے، وہ تمہاری طرح گئی ہوں گے، لیکن کتنا میں ضرور کہوں گا جاتے جاتے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ وزیر صاحب میری بات پہ اعتبار نہیں تو نہ صحیح، علماء کی بات پہ اعتبار نہیں تو نہ صحیح، لیکن جس کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھتے ہو، اگر پڑھتے ہو، جس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ یہ نان مسلم ہے یا نہیں ہے، اس سے پوچھ لینا، اور اگلی بات یہ بھی پوچھ لینا کہ میرا یہ جو جملہ ہے اس کے بعد میرے ایمان کا کیا معاملہ ہے۔ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میں مشورہ ضرور دوں گا کہ اس سے جا کے پوچھ لینا کہ میرا ایمان بھی بچا ہے یا نہیں بچا۔ میں نے تو یہ پڑھا ہے من شک فی کفرہ فقد کفر، جو کسی کافر کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے تو یہ پڑھا ہے، کیا بیان کیا جائے، کیا خطاب کیا جائے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، انہی اپنی سسکیوں میں قبلہ پیر صاحب کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، ہمارے قلوب کو فرمائیں، ایمان کی روشنی، ایمان کی چاشنی ہمیں عطا فرمائیں۔ حضرت پیر شمس العارفین صاحب۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔